बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। कल हमने देखा 23 मार्च के दिन पाकिस्तान परेड हुई और ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों को भी खराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन काम किया है। और हम इसी अज़म के साथ कि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हम सब को पाकिस्तान के लिए ही सोचना चाहिए। इलेक्शन हो गए, उसके बाद कैबिनेट भी तश्कील पा गए हैं। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, मैं पिछले लास्ट वीक में इस्लामाबाद में था, काफ़ी मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि सब लोग इस वक्त फोकस ये है कि किसी तरह से पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर किया जाए। वो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे केपी की भी गवर्नमेंट हो। अच्छी बात यह है कि गंडापुर साहब ने भी आके वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। SIFC की मीटिंग हुई जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके जाना है हमने देखा कि SIFC की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और जिसके तहत अगर हम एग्रीकल्चर में इसी तरह से काम करते रहे तो ये जो हम 1.1 बिलियन के लिए, ये जो हम IMF के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होते हैं बैठ के, जी 1 बिलियन आ गया, तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर से 20 बिलियन एक्सपेक्टेड है इसी ईयर के अंदर। ख़ास तौर पे जो चोलिस्तान में ज़मीन एग्रीकल्चर की आबाद हुई है, उसके साथ साथ सिंध में भी उसी SIFC के तहत ठट्टा में, दादू में ज़मीन अलाटमेंट हो रही है जिसके तहत हम एग्रीकल्चर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या विज़न है, और हमारे साथ एक साबिक फ़ौजी अफसर भी हैं, उससे 23 मार्च के बारे में भी पूछें। शबीर कायम खानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त सेनेट में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब जो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बगैर तारिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट से, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। शबीर साहब आपसे बात का शुरू करते हैं कि ये सब कुछ हो गया, इस वक्त एज आ MQM आप फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, सिंध गवर्नमेंट में भी आप साथ में चल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से आगे मुल्क को लेके चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मुल्क तो आज तकरीबन 76-77 सालों की चल ही रहा है आगे और चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। और रासवाल ये कि बिल्कुल फेडरल में हमारा इत्तेहाद है PMLN से, और ये जो इत्तेहाद है ये सेफ फ्री की इत्तेहाद है। ये हमारा PMLN से अलग है और पीपल्स पार्टी का वो निसार खोड़ो साहब बताएंगे उनका उनसे अलग है, सेफ फ्री की इत्तेहाद इसको कह लें। बट ये कि इस वक्त हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं है, अलबत्ता हमारे 37 MP ज़रूर इलेक्ट होकर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली के अंदर। और सियासत में कोई चीज़ कभी कोई लफ्ज़ हर्फ आखिर नहीं होता है, और सियासत में पहले भी MQM पीपल्स पार्टी कोalition में रही हैं ये लोग हुकूमत में, और इस वक्त बहरहाल हम हुकूमत में नहीं हैं। और अभी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन तकरीबन हुई है, अभी तो समझ लो ये गवर्नमेंट नौज़ायदा ही है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। बस मुल्क के लिए हम खैरख्वाह हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को, जो कल आपने जिक्र किया कि 23 मार्च था और इसकी जो करारदाद पेश की गई थी 84 साल पहले, और उसके बाद फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ है और फिर 76-77 साल बाद हुए इस मुल्क को बने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क्राइसिस आए और गो के अभी भी ये मुल्क बहरानों में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएगा इस बहरानों से पाकिस्तान। ठीक है। निसार खोड़ो साहब, आपके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी हुए, और हमने देखा है कि वो जितनी भी मीटिंग्स होते हैं उसमें भी बैठ रहे होते हैं, और उनकी आप अभी इस वक्त आप गवर्नमेंट में फेडरल में तो नहीं है, क्या देख रहे हैं कि ये जो PMLN की लीडरशिप है ये मुल्क को इस बहुत बड़े बहरान से बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, कौम ने दिया स्प्लिट मैंडेट, अकेले तौर पर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, और ये कौम का फैसला है। और इसलिए हमें ज़रूरी था कि संजीदगी से सोचें, और जो कॉन्सेप्ट है कि मिलजुल कर आगे बढ़ो, कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ो, उसमें हम मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर इस असम्बली में हुकूमतों का हिस्सा बने। हिस्सा इसलिए भी बने कि यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। पाकिस्तान को बहुत मसाइल दरपेश हैं ज़रूर, और वो दरपेश इसलिए भी हम कहते हैं कि भाई लफ्ज़ IMF का जब सुनते हैं
तो कहा जाता है हमें कर्जा चाहिए। जी 1 अरब डॉलर की बात नहीं है, 6-6 अरब डॉलर की बातें सुन रहे हैं। जी सर। और अभी भी उन्होंने पैकेज जो दिया पाकिस्तान को, क्योंकि किसी वक्त वो डिफ़ॉल्ट हो जा रहा था, IMF के साथ नेगोशिएशन करके उसको मिल गया, एक सहारा मिल गया। जी बिल्कुल। ये सहारा शायद आगे भी चाहिए, और वो भी इस चीज़ को तभी मानेंगे अगर हम कलेक्टिवली उससे डिमांड करेंगे। हिजान ख़त्म करके मुल्क के बारे में सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी अपना सब कुछ गंवा कर भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाती है। हमारे लिए बेनज़ीर साहबा का जाना सब कुछ जाने के बराबर है, लेकिन फिर भी हमने वो पाकिस्तानियत को चूज़ किया और उसके बाद पे आगे चले, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। अभी भी हमारा क्या है कि अन्ना को ख़त्म करके सर जोड़ कर बैठो कि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो। माशी हालात में आप बजा तौर पे कहा आपने, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे आप डेवलप कर सकते हो, बस उसमें मुख्तलिफ स्कीमें भी आ रही हैं, लेकिन हमारे साथ मसला है पानी का। पानी आया इतना मुयसर है कि नहीं है, क्या सारा साल होता है या नहीं होता, और फिर जो एक्स्ट्रा ज़मीनें आएंगी काश्त में, उनके लिए इंतज़ाम कितने सालों में होगा। क्योंकि ये जो नया निज़ाम की बात कर रहे हैं, जो नया ला रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान उसको कहो या जो भी कहो, कैनाल्स कोई एक दिन में नहीं बनते, डिस्ट्रीब्यूट एक दिन में नहीं बनते। ये बरतानिया का बनाया हुआ हमारा इरीगेशन सिस्टम है, इतना पुराना और इतना बड़ा कि हम उससे मतलब फ़ायदा ले रहे हैं अपनी तौर पर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ मौजूद है। ये एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम में दिलजोई का काम भी होना चाहिए। जैसे सियासी तौर पर सबको इकट्ठे बैठकर बातें करने की सलाह मशवरे दिए जा रहे हैं, इसी तरह से मैं भी ये चाहूँगा कि कल को एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट भी हो, जो ये एक्स्ट्रा होगी, उसमें लोकल लोगों को नज़रअंदाज ना करें। अच्छा सर, जो अभी जो इसका फार्मूला है ना, वो ऐसा है कि एक लैंड है जो अभी गैराबाद है। अभी मैंने चोलिस्तान के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन देखी SIFC में, वो इन्वेस्टर आए, वो ज़मीन उनको ठीक करके दे देंगे, 2 साल तक की उससे कोई भी मरात भी नहीं लिया जाएगा, जिस तरह से हारी और मुजेरी सिस्टम होती है। तो उसमें तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने बंदे को इतना, मैं समझता हूँ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो, बात कर रहे हैं आप, पब्लिक प्राइवेट बात करते हैं। छोटे छोटे काश्तकार अकेले तौर पर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट फार्मिंग का तस्वर एक पेश किया जा रहा है। लेकिन सबके लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मौजूदगी 1 साल में होगी या ज़्यादा सालों में होगी, ये मसला है। लेकिन पाकिस्तान को अगर माशी सूरत हाल से निकालना है और सर जोड़कर बैठने के लिए भी संजीदा हो गई हैं सियासी पार्टियाँ वहाँ सवाए किसी एक के, तो ये एक पॉजिटिव सी चीज़ है। और पाकिस्तान को बचाने का वाहिद हल भी यही है कि जी हम मिलजुल कर चलें, उसमें आगे चल सकते हैं। पाकिस्तान को माशी हालात के लिए ज़रूर आउटलाइन देनी चाहिए। हम बातें करते रहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाओ, दायरा बढ़ाओ, रिटेलर्स को रजिस्टर करो, ये करो। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो जो बुक कीपिंग होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हुकूमत को, लेकिन अभी तक उस एम्बिट से बाहर है। उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एग्रीकल्चर पे तो हमारा स्टेबल सी एक इंडस्ट्री है जो आगे बढ़कर काम आ रही है पाकिस्तान की, लेकिन काम है कि वो टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। उसका एक तरीका होता है, या तो ओवर टैक्स कर दो, फिर इसको टैक्स को कम करे, उसका ब्रॉड बेस्ड कर दो। मैं इसको मैं ब्रिगेडियर साहब से वापस आके तो फिर मैं आपसे इस पे सवाल करता हूँ, क्योंकि मुझे जो टैक्स का FBR का फार्मर चेयरमैन था, वो इसी कुर्सी पे उसने आके बताया कि मैंने इस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मैंने 40,000 रुपये पे NIC रखा था कि उसके बगैर ये जो आड़ती है, ये जो सब्ज़ी वाला है, ये जो फ्रूट वाला है, ये इस ऑटोमेटिकली इस टैक्स नेट में आ जाता। तो मेरे पास 25 सेनेटर और 70 MNA आए ऑफिस में,
یہ میں فارمر گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ختم کریں، ہم نے پرائم منسٹر سے بات کر لی ہے. میں نے شبر زیدی نے مجھے کہا کہ میں نے جا کے پرائم منسٹر کو بتایا. لیکن ابھی تک جو آپ کی باتیں چل رہی ہیں، جیسے IMF نے کچھ حصے سے کہا کہ ٹیکس بیس بڑھاؤ، لیکن اس میں آپ کی ول چاہیے، پولیٹیکل ول چاہیے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، میں بریک کے بعد اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہماری بات نثار احمد کھوڑو صاحب سے ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. حل تو یہی ہے نا کہ ہم جو ہمارا انلیگل کام ہو رہا ہے اس کو ہم لیگلائز کریں. ہمارے پاس ایون جو ہمارے ریمیٹنس ہیں، جو $32 بلین کے اس وقت ریمیٹنس ہیں، یہ بھی ایک اپروکسیمیٹ یہ اندازہ ہے کہ یہ بھی 65 ہے، اور یہ آدھا جو ہے وہ بلیک پہ آتا ہے. اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں؟ اگر آپ یہی کر دیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ 1 بلین اور 2 بلین اور 6 بلین کی کسی سے لینے کے لیے. مطلب آپ کا 30 بلین جو ہے وہ انلیگل آ رہا ہے، جس کے اوپر آپ کو کچھ مل رہا ہے. اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. لیکن کل 23 مارچ تھا، پاکستان پریڈ بھی ہوا، اور آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پریڈ میں اس میں شامل کیا. سر، یہ جو ہم نے پیارا پاکستان، یہ جو 1940 23 مارچ کی قرارداد کے تحت لیا، آج کے ایرا میں آ جاتے ہیں، جو اس وقت کا ویژن تھا، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان ہم نے لیا تھا، آپ نے بہت زیادہ سرو بھی کیا ہے، گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں. کیا ہم وہی پاکستان آج بھی اس خواب کی تعبیر پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 23 مارچ کا کوئی ریزولوشن کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا. صحیح. وہ تو ایک مسلسل جدوجہد جو 1857 سے مسلمانوں کے سر پہ ایک افتاد پڑی تھی، اور ان سے حکومت چھین لی گئی تھی، اور اس کے اوپر جو ظلم و ستم کی ندیاں بہی تھیں. اس زمانے میں بھی جینوسائیڈ ہوا تھا، جیسے سب کو پتہ ہے. لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، انگریزوں نے کرایا تھا. تو یہ ایک منزل کا نشاندہی تھی. جو مارچ کا ریزولوشن تھا وہ ایک منزل کی نشاندہی تھی جو پہلے نہیں تھی. اب مسلمانوں کو ایک قبلہ دے دیا کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ کام پھر مسلمانوں نے کر لیا، اور وہ اچیو بھی کر لیا. حالانکہ ہندو بھی بڑی مخالفت کر رہے تھے، اور آج بھی اس بات کو گلہ کرتے ہیں کہ جی نہرو نے دھوکہ کیا یا گاندھی نے دھوکہ کیا اور یہ پاکستان بن گیا. اگر ہم تھوڑا سا کوشش کرتے نہ بنتا. لیکن جو آج کل جیو اسٹریٹجیکلی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، تو جو پاکستان کا ویژن تھا یا ایک ریاست کا ویژن قائد اعظم نے دیا تھا، وہ تو 100% کیا 200% صحیح ثابت ہو گیا کہ ہم جس جنت میں بیٹھے ہیں یہ ہوتی ہی نہیں. میں نے تو ایک دو پروگرام میں کہا تھا اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا. صحیح بات ہے. وہ بھی یونائٹڈ بنگالی ہی کا حصہ رہتا، اور کبھی بھی ہندو بنگالی نے ان کو اٹھنے نہیں دینا تھا. تو یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے. پاکستان بحیثیت ریاست ایک بہت مضبوط ملک ہے. صرف ہو یہ رہا کہ مس مینجمنٹ ہے. اس کو آپ قابو کر لیں. جیسے ابھی کھلوڑا صاحب نے کہا ہے، کھوڑا صاحب نے کہا ہے، اور اوپر پہلے قائم خانی صاحب بات کر رہے تھے. میں سیاست میں نہیں جاؤں گا، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایز اے ڈیفینس میں بولتا ہوں تو وہ پھر ایک اوبلیگیشن آ جاتی ہے. آپ کی سینٹر آف گریوٹی پاکستان آرمی ہے. آپ کو بھلے کتنے ہی اختلاف ہوں، وہ اپنی جگہ سینٹر آف گریوٹی کو نہ چھیڑیں آپ. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہی آپ کی اسٹرینتھ ہے، اور پوری قوم جو ہے اس کے گلے شکوے اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اسٹرینتھ کو آپ نے نہیں چھیڑنا ہے. اتنا مضبوط ہمارے بارڈر ہے، اور ایک ہمارا دشمن ہے. آپ کا تو پورا ایکٹیو بارڈر ہو گیا ہے نا. آپ کا ایسٹرن بارڈر تو پہلے ہی ایکٹیو تھا، اب ویسٹرن بارڈر بھی ایکٹیو ہو گیا، ایرانین بارڈر بھی ایکٹیو ہو گیا. بالکل ٹھیک. اور بہت سارے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دی اونلی رولنگ بلاک ان دی ہیجمنی آف دی انڈین. بالکل ٹھیک ہے. شبیر قائم خان صاحب، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہوا جو آپ کی
آڈیو لیک اور ویڈیو لیک ہوئی اس میں آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں ہو رہا اور آپ کو ابھی اتنا زیادہ جو ہے وہ حصہ بھی نہیں ملا ہے، تو آگے آپ فیوچر میں کیا ہے کہ آپ کے کچھ اور بھی منسٹریاں ملنے جا رہی ہیں، مینڈیٹ آپ کا تسلیم ہو گیا پی ایم ایل این کے پاس؟ دیکھو کیوں نہیں ہوگا مینڈیٹ تسلیم، ظاہر ہے پارٹی نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے اور سب کو پتہ ہے کراچی اور حیدرآباد میں جو ایم کیو کا مینڈیٹ تھا، جو ایک عرصے سے 1987 سے آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ایم کیو کو ملتا رہا ہے اور بتدریج بڑھتا رہا ہے ایم کیو کا مینڈیٹ، لیکن بدقسمتی سے یہی مینڈیٹ 2018 میں پھر کسی دوسری پارٹی کو دے دیا گیا آرٹیفیشل طریقے سے، جو ان کو بھی 3.5 سال ملے لیکن ان کو ڈیلیور نہیں کیا، پرفارم نہیں کیا، تو کراچی اور حیدرآباد کے لوگ ناراض رہے اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر ایم کیو جیتی یہاں سے، ایم کیو کا کھویا ہوا مینڈیٹ دوبارہ سے ملا۔ تو اب پی ایم ایل نے ظاہر آپ نے کہا کہ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا، قبول کیا تبھی تو ظاہر ہے حکومت بنی اور پی ایم صاحب بنے۔ احسن اقبال اور مصطفیٰ کمال کے بیچ میں جو ایک معاہدہ بھی سائن ہوا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں ایم کیو نے بہت سے لوگ کہتے ہیں وزارتوں پہ، شروع میں ایک پرانی ہسٹری رہی کہ یار شاید ایم کیو وزارتوں پہ نیگوشیشن کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے بالکل چینج یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں ان پہ ہم فوکس کریں، جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور جو سفر کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام ہے، سندھ کی عوام جو بھی ہے، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد، ظاہر سب سندھ کے حصے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے 3 آئینی ترامیم کی بات کی تھی کہ یہ 3 آئینی ترامیم پر امپلیمنٹ کروا لیں تاکہ عام سب کا ایک فائدہ ہو جائے گا، سندھ کے شہری علاقے ہوں چاہے سندھ کے دیہی علاقے ہوں، یہ پاکستان کے کوئی بھی علاقے ہوں۔ اب یہ پرٹیکولر یہ نعرہ کوئی ایم کیو کا ہی نہیں، اس سے ایم کیو کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے، یا ایم کیو یہ سب، یہ چاہے وہ رورل ایریا چاہے سب کو ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ اس پہ انہوں نے ایگری کیا تھا، ہم بات کریں ایک تو یہ کہ جو پی ایف سی سے جو پیسے، این ایف سی سے اور این ایف سی سے جو پیسے پی ایف سی کو دیے جاتے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن کو پیسے، ہوتا یہ تھا کہ یہ پریکٹس یہ رہی کہ وہ پیسے سی ایم صاحب 18ویں ترمیم کے بعد، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوال ہونے کے بعد وہ پیسے تو صوبے کو ملتے ہیں، اب صوبے وہ پیسے نیچے دینے کو تیار نہیں ہے ڈسٹرکٹ کو، وہ اپنی جی ہمارا یہ کہہ رہے ہیں یہ پیسے ڈائریکٹ جو این ایف سی سے پیسے ریلیز کرے وہ ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے دی جائے تاکہ نیچے پہ ٹاؤنز ہیں، یو سیز ممبر بھی ہیں، میں یہی بتا رہا ہوں، اس طریقے سے وہ پیسے پھر اس کا مقصد 18ویں ترمیم کا مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ اس قسم کے ہم نے 3 چیزیں رکھی تھی، تو یہ چیزیں اس پہ انہوں نے ایگری کیا تھا اور اب اس پہ امپلیمنٹ کی دیر ہے کہ امپلیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، جس کے لیے احسن اقبال سے جا کے میٹنگ کرنی پڑتی ہے اور ایک معاہدہ بھی سائن کر لیتی ہے ایم کیو ایم؟ آپ جو این ایف سی میں پیسے لاتے ہیں سیدھے وہ آپ پی سی ایف میں دیں اور اس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی دیں، اس کا آڈیٹڈ واپس بھی کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی تو ہر ایک پہ ہے، جی ڈائریکٹ پیسے رشتے کو جائیں گے تب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہاں جی ہونی چاہیے بالکل، اور اگر تھرو پروونشل گورنمنٹ جاتی ہیں تو بھی ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو ایسا کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کے دماغ میں۔ دیکھیں ہماری پارلیمانی جمہوریت میں صوبوں کا تصور ہے، ٹھیک ہے، اور صوبوں کا جب تصور ہوتا ہے تو صوبے پھر اس میں 4th ٹیئر جو لوکل گورنمنٹ کی بات کہتے ہیں وہ ہم لا چکے ہیں۔ اس اسمبلی نے کچھ قانون بنایا، قانون کو مانا نہ مانا، لیکن الیکشن میں کھڑے ہو جانے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلا اس پہ آگے بات چلی، اور کتنا قانون میں گنجائش ہے کتنا قانون میں گنجائش نہیں ہے وہ اس لا میں لکھا ہوا ہے۔ شبیر بھائی نے کہا کہ جی وفاق سے سیدھا پانا، یہ پریکٹس تھی جنرل مشرف کے زمانے میں، لوکل گورنمنٹ کو جو انہوں نے اسٹرینتھن کیا، انہوں نے جو کیا نام تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نام، اس میں انہوں نے صوبوں کی حیثیت بالکل ختم کر دی تھی کہ اسمبلیاں کل آئیں بھی تو اس قانون میں نہ کاما نہ فل اسٹاپ چینج کر سکتے۔ لیکن آئین کا ایسنس بھی تو یہی ہے نا، ایسنس بھی تو یہی ہے نا ڈیموکریسی کا۔ میں گزارش کر لوں نا، دنیا بھر میں سسٹم ہے، دنیا بھر میں پوری بات پوری کر لوں۔ جی سر، اس وقت پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سارے ملک میں ہے ہی نہیں سوائے سندھ کے۔ ہاں احسن اقبال اپنے صوبے میں پنجاب میں نہیں ہے، کے پی میں بھی شاید نہیں ہے، بلوچستان میں بھی آدھا ہے آدھا نہیں ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں ایٹ لیسٹ ایک اسٹرکچر بن گیا ہے۔ جب وہ مشرف صاحب ڈائریکٹلی پیسے بھیجتے تھے اور اسمبلیوں کو ختم کر کے، سمجھو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس پہ کوئی
تو ایسا لگتا تھا جیسے صد حکومت یا کوئی بھی صوبائی حکومت پوسٹ مین کی طرح ہے, آیا یوں ہونا اور یوں. یہ نہیں چاہیے. ایک سیکنڈ, آپ کا نقطۂ نظر ہے نا, یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے, یہ ہونا یہ چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, لندن کا میئر بھی یہی آپ کا نقطۂ نظر ہے, یہی ہوتا ہے نا سر. یہ آپ کا نقطۂ نظر ہے. کون سے اسٹرینتھن ہوتی ہے نا, اسی روڈ بنا. ایک سیکنڈ میں بات پوری کرنے دینا. اس ملک میں ہے NFC, ٹھیک ہے, NFC اپنے حصے کا جو بھی پیسہ ملتا ہے صوبوں کو, صوبے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا کر اس پہ کچھ نہ کچھ کام بھی ہوا ہے. ساری بات کس چیز کی ہے, لوگ سہولت کیسے محسوس کریں گے جب تک فنڈنگ نہیں ہوگی. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ صوبہ فنڈنگ دے یا مرکز دے. اب اگر مرکز دیتا ہے تو ایک لحاظ سے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو جاتی ہے, ون یونٹ ٹائپ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جی وفاق اور سیدھا ڈسٹرکٹ. اس پر اس وقت بھی اعتراض تھا. ان باتوں پر MQM پاکستان والوں نے بھی 2001 کی لوکل باڈی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ پھر 2005 میں آئے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن 2001 میں جب اس نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تصور پیش کیا تھا تو ان کو اعتراض تھا. اچھا, میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں, میں آپ ہی کے پاس واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے PIA کا بھی سوال کرنا ہے. ہو رہی ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. کھوڑو صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر PMLN کے ساتھ حکومت میں تو نہیں ہے لیکن ان کے وہ الائی تو ہیں, ان کے سپورٹر بھی تو ہیں, تو ابھی ہم سن رہے ہیں وہ تو پرائیویٹائزیشن پہ جا رہے ہیں سارے اداروں, تو کیا PIA, اسٹیل مل, باقی ساروں کو بیچ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. ہم کھوڑو صاحب سے بات کر رہے تھے, ہماری بات آدھی رہ گئی تھی. سر آپ جی پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت لوکل گورنمنٹ کیوں نہ ہو. الیکشن تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, لیکن قانون بنائے گا صوبہ. لیجسلیشن اس کا کام ہے, قانون صوبے نے بنانا ہے. مرکز نے وہ دن چلے گئے نا, مشرف صاحب گئے, اس کے بعد صوبوں کا حق ہے کہ وہ قانون بنائے, ٹھیک ہے, تو اس میں ٹاؤن بنائیں یا جو بھی بنائیں, کچھ بھی ہو. تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہو جائے گی کہ ساری چیزوں کا ریسپانسبل تو صوبہ, خرچہ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی ان سے پیسہ ملے اور خرچہ ہو جائے, کس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ آپ سر اس کا جواب دیں تو پھر میں اگلا سوال کروں. کس کے سامنے وہ سارے اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں ون یونٹ لگانے کا پھر سے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن پروونس سے نہیں صوبے وفاق سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے MQM ون یونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, دیکھو MQM نے تو 2005 میں بھی یہ تو ایک میں پہلے بھی کہتا رہا, ان کے سامنے نہیں, پہلے بھی کہتا رہا. نہیں یہ کہتے رہے ہوں گے, ان کو ہو سکتا ہے خدشہ ہو, ظاہر ہے ہم اسی صوبے میں رہیں گے اور اسی صوبے میں کچھ نہیں سوچتے, ہم خدا کو منفی سوچ نہیں ہماری. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب صوبے بااختیار ہیں تو پھر ضلعوں کو بااختیار کیا جائے نا. نیچے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں کی UCs ہیں, آپ لنڈن کے آپ میئر کی بات کر رہے تھے, وہاں جو UCs ہے اس کو وہ اسٹرینتھن ہوتی ہے نا. تو یہاں ہم کیوں جب صوبے میں سارے اختیارات لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے دینے کو ہم تیار نہیں ہیں بھائی. سارے پیسے لا کر CM صاحب اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے جو دل چاہے اس ڈسٹرکٹ کو دے رہے ہیں, اور کوئی ڈسٹرکٹ پیسوں کے لیے ترس رہا ہے. تو یہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے نا, آپ منصفانہ تقسیم کریں, سب کے ساتھ ڈیوائڈ کریں کسی طریقے سے تاکہ یہ صوبہ ترقی کرے. یہ صوبہ اس کا سمپل سا علاج ہے پروونشل فائنانس کمیشن, اس پہ کام ہوا ہے, اس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اور نہیں ہو رہا نا, دیکھیں جب سے آپ پرویز مشرف گورنمنٹ صاحب جو دیکھیں ان کی جب گورنمنٹ تھی, جب وہ جو انہوں نے پیسے دیتے ڈسٹرکٹ کو, تب ڈسٹرکٹ کتنے فعال ہو گئے تھے, ڈسٹرکٹ کتنے کام ہو رہے تھے. ڈسٹرکٹ ایون آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ٹاؤن کمیٹیز تھی ادھر بھی گاڑیاں آ گئی تھی, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئی تھی, وہاں کام ہو رہا تھا, نظر آتا تھا کام. اب یہ پیسے ظاہر پھر کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں یہ پیسے. اب تھوڑا سا بیٹھے ہیں, اب رمضان کا مہینہ, میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی تلخ بات کروں جس کی وجہ سے پھر ماحول تھوڑا خراب ہو. اچھے ماحول کے اندر ہم آج کا یہ پروگرام ہو جائے تو بہرحال اس سے کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے. میں گزارش کروں سر, کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے, کرپشن کی میں گزارش کروں کے پاس جو اپنے پیسے ہیں جو لگاتا ہے, کیا اس میں کرپشن نہیں ہوتی؟ جو اسکیمز دیتے ہیں کیا اس میں کرپشن نہیں ہوتی؟ مطلب کرپشن کا نہیں ہے, سسٹم بنانے کا ہے. اگر پروونسز ہیں تو پروونسز کو اختیار آگے کی جانے کا ہونا چاہیے. ہم اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہے ہیں. الیکشن کرے گی الیکشن کمیشن, باقی ڈے ٹو ڈے افیئر
اور پالیسی میٹر. پروونشل فائنانس کمیشن ہی ایک حل ہے جو کرو. سر آپ 10 اوور دیکھنے میں آپ کی گزارش 1 منٹ میں بات کروں گا. دیکھو 15 سال کا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور اس سے پہلے جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی, آپ دیکھ لیں جتنے ڈیولپمنٹ کام جو سندھ میں ہوئے ہیں, ریشو نکال لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی گورنمنٹ میں زیادہ کام ہوئے ہیں. سر بریگیڈیئر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک تو یہ جو ہمارے آج کل کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے نوجوان کو اتنا جو ہے وہ مس گائیڈ کیا ہوا ہے, وہ اگینسٹ پاکستان. ایون ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ وہ IMF کے آفس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. ڈونلڈ لو کی جو وہاں پہ پروسیسنگ ہوئی اس میں بھی وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نعرے لگانے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد ان کو باہر نکالا گیا. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو یہ ایک پرسپشن ہے کہ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, موت آ گئی, وہ برباد ہو گئے. تو بھائی برین ڈرین سے تو 32 ملین اسی برین ڈرین سے ہی مل رہے ہیں نا, تو یہ جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے؟ کہ میں پہلے تو برین ڈرین پہ بات کروں. جی سر. آپ کے پڑوس میں انڈیا ہے نا, جی سر. انہوں نے یہیں کالجز میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائے ہیں جی سر. جو اسپیشلائزڈ فیلڈز میں نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ باہر کے ملکوں میں. ٹھیک ہے. اس وقت یورپ میں یہ حالت ہے کہ جو ایوریج گروتھ ریٹ ہے یورپینس کا وہ 1.38 پہ ہے. ٹھیک. اور ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ پورے شہر کے شہر خالی ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک. اور یہ ریورسیبل نہیں ہے, صحیح. اور اس کمی کو وہ پورا کر رہے ہیں امیگریشن سے. ہاں جی. اور امیگریشن میں کون آ رہا ہے زیادہ تر؟ مسلمان آ رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ میرے خیال لاسٹ ویک کی رپورٹ ہے یورپین کمیشن کی کہ انہوں نے مختلف ملکوں کی فگرز دینے کے بعد کہا ہے کہ فار ایگزامپل 250 تک فرانس ول بی اے مسلم میجورٹی کنٹری. یس. جرمنی کو بھی اسی قسم کی فکر ہے. اسی طرح اٹلی سب سے زیادہ ہے. روس کے بارے میں یہ ہے کہ 250 تک اٹ ول بی اے مسلم کنٹری. تو وہاں پہ انڈسٹری, ٹریڈ اور دوسرے انفراسٹرکچر کے لیے مین پاور کی بے انتہا کمی ہے, کیونکہ ان کے پاس 2 تھریشولڈ رہ گئے ہیں. میں بہت زیادہ آپ بوڑھے کی بات لوگ. اگر سمجھنا چاہوں تو یہ برین ڈرین والا جو یہ غلط فلسفہ ہے, ہمیں یہ جو ٹرین پروپیگنڈا ہے, ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں نوجوان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. نہیں, ہمیں پہلے تو ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ جائے اور جا کے کما کے پیسے لائے. کیونکہ اس وقت جرمنی اور یورپ EU میں بے انتہا ویکینسیز اویلیبل ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. بالکل سر. انجینئرنگ سیکٹر میں. میں سر پوائنٹ آپ کی لے کے میں کھوڑو صاحب آپ سر PMLN کے ساتھ اس وقت آپ حکومت میں تو نہیں ہیں لیکن آپ سپورٹر ہیں. زرداری صاحب اس کو ساری میٹنگز میں بھی بیٹھ رہے ہیں. وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو ادارے ہیں ان سب کو وہ بند کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا بھی منشور یہی ہے. آپ یہی میں گزارش کروں سر, میں بات گھما پھرا کے کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک. ایک لاس میں جو ہے یونٹ وہ بیچنے کا تو ہر ایک سوچتا ہے. غریبوں کی پارٹی, یہ مزدوروں کی پارٹی, پیپلز پارٹی. ایک منٹ میری بات پوری سن لیں, مجھے کاٹے نہیں آپ. جی جی پلیز. کوئی MCB بیچی گئی, کیا وہ لاس میں جا رہی تھی؟ PTCL کیا لاس میں جا رہی تھی؟ ہاں, 1-2 چیزیں ہیں جو لاس میں ہیں. اسٹیل ہے, پاکستان اسٹیل لاس میں ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے, بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کر کے لگائی تھی, وہ ہم نہیں چلا پائے. تو سوچ آتی ہے کہ جی اتنی ساری زمین اور اتنی ساری مشینری کو یوز کیسے کریں. اس کا طریقہ ایک یہ تھا کہ حکومت اس کو ریوائیو کرتی, جہاں اتنے زیادہ اور پیسے خرچ کر رہی ہیں. اسی طرح سے IMF کے لیے بھی عرض کر دیتے, بابا ان کے لیے بھی پیسہ دو, ہم اس کو ریوائیو کر سکیں, بیل آؤٹ پیکج دے سکتے ہیں. 2013 تک اسٹیل مل چل رہی تھی, اس کے بعد ختم ہوئی, ابھی صرف اسکریپ کھڑا ہے. PIA کی آپ بات کرنا چاہیں گے ابھی نہیں تو پھر اگلے لمحے آپ اس کی بات کریں گے. سروسز کو آؤٹ سورس کرنے میں کیا خرابی ہے؟ سروسز کو آؤٹ سورس کرنے میں کیا خرابی ہے؟ یہاں بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں, روڈ بناتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, دوسری چیزیں کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. CPEC کیا ہے؟ وہ بھی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے نا. انٹرنیشنل ہوگا بھلے ہوگا,
लेकिन है वो तस्वर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपके पास इतने पैसे नहीं है, चला नहीं सकते, कंसोर्शियम बनाया, फला की ये सर्विस तुम कर दो, वो कर लेगा, शुरू करेगा। रोड भी तो इसी तरह से। नाम है, बात सुने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये पाकिस्तान स्टील, ये नाम सेल करने के लिए एक अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तान बिक रहा है। ये नहीं करो, आउटसोर्स करो। मैं इस पे कभी कभी चिढ़ जाता हूँ। और उसको पाकिस्तान के नाम से ही चलाया जाए और बेचा जाए। एक मैं कह रहा हूँ जी सर, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, रशिया ने लगाई थी स्टील मिल, लेकिन वहां जिक्र तक नहीं किया। मुझे ऑफर थी, यहाँ के काउंसिल जनरल साहबान कुछ थे, हम संभालने को तैयार हैं, ये करने को तैयार हैं। ये स्टील मिल कारपोरेशन बेचना नहीं चाहिए, आउटसोर्स करो, रिवाइव करो, ये आउटसोर्स करो। बिल्कुल ठीक है। शबीर कायम खान साहब, ये जो आपका PMLN के साथ मुआहदा हुआ है, कितनी मिनिस्ट्रीज का हुआ है, और क्या MQM का एक गवर्नर रहेगा, और क्या कामरान टसोरी साहब आप ही के गवर्नर हैं या नहीं? देखें, PMLN से हमारा मिनिस्ट्री पे कोई मुआहदा नहीं हुआ था, ये बात मैं क्लियर कर दूं ना, और मैं उससे पहले भी मैं इनको कह चुका हूँ। हमने कहा हमारा फोकस वही 3 आईनी तरमीम पर हमने बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें हिस्सा बनाना चाह रही थी तो उस पर एक वजारत दी गई है अभी, और उस पर कोई हतमी बात नहीं हुई थी ना, कि जिस तरह आपके कोई क्वांटिटी की बात होगी, हमें 4 मिनिस्टर देंगे, 5 मिनिस्ट्रियाँ देंगे। और दूसरा बात आपने गवर्नर साहब की है, तो गवर्नर कामरान टसोरी साहब हैं यहाँ इधर, और हमने भी बात ये की कि इनको आप कंटिन्यू करें, कामरान टसोरी साहब को। आपको मतलब वो हिस्से में मिला है गवर्नर सिंह? देखिए, हिस्से में कोई ऐसा बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो हमारी डिमांड थी, ज़ाहिर डिमांड जो हमारी डिमांड जो थी, जो हमने ज़ाहिर गवर्नमेंट का हमने साथ दिया है, और हमारे भाई से हमने वोट किए उनको, तो जो नेगोशिएशन हुए, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो उनसे बात की है ना, ज़ाहिर इनके चेयरमैन सेनेट इन्होंने सारे आईने होते, तो इनके पास आगे सारे अभी इस तरह से आपने भी गवर्नर सिंध की सीट मांगी है, MQM ने कहा है, इसलिए वो मांगी नहीं, वो थे, हमने कहा इनको कंटिन्यू करें, इसलिए कंटिन्यू करें कि वो डिलीवर कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, वो एक अवामी गवर्नर है, तो अब आप देख लें। तो हमने कहा इनको जरा कंटिन्यू करें, ताकि अच्छा गवर्नर सिंध जो है वो MQM का ही रहेगा, यहाँ पीपल्स पार्टी अपना बंदा लाएगी। देखो, बात सुने सर, गवर्नमेंट साजी अभी तक नहीं हुई, हमने उनका साथ दिया, असेंबली में मेजॉरिटी करवा दी, कुछ हमारी भी कंट्रीब्यूशन तो हो ही गई ना, दूसरी पार्टियां भी मिल गई, कंट्रीब्यूशन हो गई, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिल गई वजीर आजम शहबाज शरीफ को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब कुछ हुआ। अभी सेनेट पड़ा रहे, ठीक है। ये हुकूमत साजी अभी कंप्लीट नहीं हुई। हमने क्या कहा था, हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी को, मुआहदा नहीं, हमने ये कहा था हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, फिर उनकी सपोर्ट मिल गई, हमारा प्रेसिडेंट, और आप जीत गए। इसी तरह से आप गवर्नर के लिए भी कोई कैंडिडेट रखेंगे और वो जीत जाएंगे। आगे भी किसी नाम पर क्यों, इससे पहले कोई और भी था, इससे पहले कोई और भी था, तो इस नाम पर की बात न करो ना। इन्होंने कहा जी चलता रहने दो। हाँ जी, तो आप कामरान टसोरी साहब को नहीं मानते? तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हुकूमत साजी अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए पहले सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खान साहब, निसार अहमद खोड़ साहब। हमारा असल में टाइम खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम, और इस पॉइंट पे प्रोग्राम ख़त्म है कि पाकिस्तान है तो हम सब लोग हैं, और हमें सब लोगों को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। और जो हमारा नौजवान है, ये जो मिसगाइड है इस वक्त, जो प्रोपेगेंडा की मशीन बना हुआ है कि ये सारा कुछ गलत है, वो जाके बाहर भी इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बाहर भी इसी तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है। इसका डैमेजेस सबसे पहले तो आपको खुद को होगा, उसके बाद पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। और ये जो ब्रेन ड्रेन वाला ये जो फ़लसफ़ा झाड़ा हुआ है, भाई ब्रेन ड्रेन किस चीज़ का? आप दुनिया में चले जाएं, हर जगह पे तो चाइनीज़ खड़ा हुआ है, तो भाई पाकिस्तानी जाएगा, पैसे अर्न करेगा, तो आपको $200 बिलियन बाहर से भेजेगा ना, जो $1 बिलियन के लिए आप मुसीबत में पड़े हुए हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।